اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہے آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر خود اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اور اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی توحید کی گواہی دی ہے کہ یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت، الوہیت، عبودیت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ کے معزز ترین فرشتوں نے بھی گواہی دی، علماء نے بھی گواہی دی۔ اللہ کے فرشتوں کی گواہی کا ہمیں کیسا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت نے خود اس چیز کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی۔ فرشتے بھی اللہ کو عبادت کا حقدار ٹھہراتے ہیں، اللہ کو عبادت کا حقدار سمجھتے ہیں، اللہ کو الہ سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا واحد معبود سمجھتے ہیں۔ اور اہل علم نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے، اللہ کی گواہی سے۔ سب سے پہلی گواہی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں کی، پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اہل علم کی۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی بندہ توحید کا علم لے کر اٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور جو بھی اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رد کرتا ہے۔ اپنے اہل علم جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو علم والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ کافروں سے توحید کی خاطر جنگ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ توحید کا اقرار نہ کروا لیں۔ اللہ کے بندوں کو جو بھی نعمت حاصل ہوئی وہ اسی کی طرف سے ہے۔ مخلوق کے تمام افراد عاجز ہیں، اللہ عابد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اسی کا حق ہے، کوئی اس کی عبادت میں اس کا ثانی نہیں، اس کا ہمسر نہیں، اس کا شریک نہیں۔ یہ زبردست دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا واجب ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ باطل عقیدہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ نے شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے اپنی وحدانیت کا یہاں پہ اس کی گواہی دی ہے، اللہ خود شاہد ہے اپنی الہ ہونے کا۔ اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں، قرآن و احادیث کا علم رکھتے ہیں۔ علماء، انبیاء کے ورثاء، انبیاء کے وارث، انبیاء کی تعلیمات کو یاد کرنے والے، سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اسے آگے پہنچانے والے، یہ ہے عالم، علماء دین، حق پرست۔ تو سب سے پہلے وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، جس چیز کا اقرار کرتے ہیں، وہ ہے توحید، عقیدہ توحید۔ جس کا عقیدہ توحید بہتر ہوگا پھر اس کے معاملات آگے بہتر ہو سکتے ہیں، جس کا عقیدہ ہی خراب ہوگا تو پھر اس کے اگلے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں، اس کے افعال اور اعمال کیسے درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو شہادت کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہاں پہ اللہ نے امت مسلمہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ دوسری امتوں کی گواہی دیں گی۔ وہ کیسے دیں گی گواہی؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ دوسری امتیں آئی تھیں، انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے، ویسے ویسی پھر ان کو اپنے اعمال کے حساب سے جزا و سزا ملے گی؟ ہم کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے توسط سے، احادیث کے توسط سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے تمام معاملات، حالات و واقعات قرآن مجید میں لکھ دیے ہیں، قرآن مجید کی صورت میں وحی کر دیے ہیں، اس دنیا میں مبعوث کر دیے ہیں، بھیج دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو پڑھ کر سنا دیے ہیں، ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر امت مسلمہ جو ہے پہلی امتوں کی گواہ ہوگی، تو پھر امت مسلمہ جو ہے، امت جو محمدیہ جو ہے، اس کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ رسول کیسے دیں گے؟ رسول جو ہیں ابھی تو موجود نہیں ہیں، وہ کیسے ہوں گے ہمارے اعمال پر یا اپنی پوری امت کی گواہی پر گواہ کیسے شاہد ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے بھی، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ انہیں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے قرآن سے ان کے حالات و واقعات کو پڑھا، ان پر گواہی دیں گے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر تو ڈائریکٹ وحی آئی کہ اے اللہ ایسے ہی اترا تھا، اے اللہ تیرا حکم ایسے ہی اترا تھا، ایسے ہی تو نے ان کے واقعات بیان کیے تھے۔ تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اللہ کو گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے اس پر ظلم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ ہر معاملہ جو ہے انصاف پر مبنی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا، انسانوں کے سامنے ہوگا، سب کچھ ہوگا، گواہیاں بھی ہوں گی، شہادتیں بھی ہوں گی، دلائل بھی ہوں گے، ثبوت بھی ہوں گے، ہر چیز ہو جائے گی۔ وہاں پہ گناہگار ثابت ہوگا، حق اور انصاف کی بنیاد پر، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب ہے، رب العالمین ہے،
اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اعمال میں حکمت پر مبنی فیصلے فرماتا ہے، ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، ہر قسم کا غلبہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، محض ضد کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے انبیاء آئے، ان کی شریعتیں آئیں، ان کے لیے ان کا دین وہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو اب یہودی، عیسائی ہیں، یا جو بھی کوئی قوم ہے، مشرک ہیں یا تابعی ہیں یا امی ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں پہلی امتوں میں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، سب کے لیے دین اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جو اس میں چینجنگ چاہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہے، صابیوں کا، تو اللہ نے فرمایا کہ قبول نہیں ہوگا، قبول تو اسلام ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اب یہودی ہے، نصرانی ہے، صابی ہے، لا دین لوگ ہیں یا مشرک ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی اللہ کے نبی کا انکار کرے گا، اللہ کے لائی ہوئی شریعت کا انکار کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی اختلاف اوروں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، ان لوگوں نے بھی کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب سے مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہودیوں پر تورات اتری، عیسائیوں پر انجیل اتری، اسی طرح سے اہل کتاب ہے، ان تینوں تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں جو ہے انہی پر اتری، ان پر اللہ نے حق واضح کر دیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا آخری نبی آئے گا اسی کا دین جو ہے قابل قبول ہوگا، اسی پر ایمان لانا ہوگا۔ علم ہونے کے باوجود، کتاب ہونے کے باوجود، اس میں شہادتیں، گواہیاں ہونے کے باوجود، دلیلیں ہونے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ باغیاں بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ بھی اہل کتاب میں سے ہوتے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے، تو اس وجہ سے اختلاف رکھا، بغض رکھا، حسد کیا، تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو بھی ایسا کرتا ہے حسد بغض کی وجہ سے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی تابع داری نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو پھر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، کفر کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر اللہ تعالیٰ جلدی اس سے حساب لے لے گا۔ حساب کا دن تو مقرر ہے، آخرت آ جائے گی، اس کا حساب کتاب پھر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 20 ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اللہ نے فرمایا اگر اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، یہودی، نصرانی، باطل عقیدوں والے جو لوگ ہیں، اگر آپ کی بات نہ مانے، آپ سے لڑائی جھگڑا کریں توحید کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، تو کہہ دیجئے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، صرف میں نے نہیں کیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری پیروی کی، میرے پیروکاروں نے بھی، یعنی کہ صحابہ نے بھی خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہودی عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اہل کتاب بھی مانتے تھے، ان کو اپنا پیشوا رہنما سمجھتے تھے، ان کو مانتے تھے، تو پھر
ابراہیم علیہ السلام نے کی بھی گواہی آگی، انہوں نے کہا میں نے تو اپنے رب کے تابع اپنے چہرہ کر لیا تھا، اس کے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، میں نے ارد گرد نہیں دیکھا، میں نے تو رب کے سامنے جو رب نے کہا سمیعنا وأطعنا کیا، ایک ہی طرف ہوا، تم لوگوں کی طرف ادھر ادھر نہیں ہوا، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں تو شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں قل هذه سبیلی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور آپ کہتے ہیں یہی میرا راستہ ہے، میں دلیل و برہان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور مشرکوں میں سے میں نہیں ہوں۔ یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو دلیل پر ہوں، میں درست ہوں، میں تو آپ کو روشنی کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بلاتے ہیں، کسی اور دین کی طرف نہیں بلاتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، ہم انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو حکم دیا ہے کیا تم ان کو مانتے ہو، کیا تم ان کے تابع داری کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو؟ اسلمتم، کیا تم تابع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، ماننے والے ہو گئے کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو؟ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان سے کہہ دیجئے اگر یہ تابع ہو جائیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے لگ جائیں تو یہ ہدایت پر ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو آپ پر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، پھر ان کو ایمان پر زبردستی لانا آپ پر نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اب کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، بچ جائے گا، ہدایت پر آ جائے گا، جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، تو آپ پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے کون ماننے والے ہیں کون نہیں ماننے والے، کون انکار کرنے والے ہیں کون سمیعنا واطعنا کرنے والے ہیں، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ رب العزت نے اور بھی کئی مقامات پر اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں ایمان لے آؤ، سو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے تو کیا ہے، اگر کرو گے ایسے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح سے سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ کے بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ نے نبی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سنے پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو جہنم میں جائے گا، یعنی قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ ہر خاص و عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے لوگ ہیں جتنی اقوام ہیں ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انہی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل باقی رہا، اسی پر عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، تو یعنی کہ قرآن اور احادیث، ان کو ماننے والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ قرآن و احادیث قرآن و سنت کو لے کر چلنے والے جو ہیں وہ دین حق پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقے کی بخشش ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ہم نے اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے، کیا ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، نبی کے صحابہ کے طریقوں کے مطابق ہیں؟ اگر تو اس طریقے پر چل رہے ہو تو آپ کامیاب ہو۔ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم سے ہو، یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر آپ کے ایمان پہ کرتا ہے،
آپ کی عقیدہ توحید پر کرتا ہے، آپ کے اعمال پر کرتا ہے کہ آپ کس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کس کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج ہماری زندگیاں جو ہیں غیر مسلموں کے طریقوں کے مطابق چل رہی ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں چل رہی۔ قرآن و سنت کو تھامنے والا ہی کامیاب ہے، قرآن و سنت کو تھامنے والا ہی ہدایت پر ہے، تو باقی جھگڑے ختم، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان، اب یہودیوں عیسائیوں کا جھگڑا تو ہونا ہی ہونا تھا، اللہ نے واضح کیا، اب مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، مسلمان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان بھائی آپ کا کسی چیز میں غلط لگ رہا ہے آپ اس کی اصلاح کریں، بس اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی دھن میں ہم نے دوسروں کو اس حد تک غلط کہنا شروع کر دیا کہ اس کو نعوذ باللہ کافر بنا دیا ہے، اور خود ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر، ہو سکتا ہے ہم ہی ہدایت پر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، آپ کو کوئی وہابی کہہ دے، اہل حدیث کہہ دے، دیوبندی کہہ دے، بریلوی کہہ دے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، بس آپ نے اپنی زندگی کا موازنہ، اپنی زندگی کا جو سانچہ ہے نا، وہ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو بنانا ہے، صحابہ کی جو ہے اعمال افعال ان کے مطابق چلنا ہے۔ اگر تو آپ اس طریقے پر چل رہے ہیں جیسے جیسے علم آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان کے پاس کامل علم نہیں ہے، تو جس حد تک علم آ گیا اس حد تک تو کوشش کریں اس طریقے پر چلیں، اسی کے مطابق زندگیاں گزاریں، ٹھیک ہے۔ اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق ڈال دی جائیں، اپنے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈال دی جائیں، صحابہ کی زندگیوں کے مطابق ڈال دی جائیں، اگر ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن و سنت کو تھامنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، لڑائی جھگڑوں فتنے فساد سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہم لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، تو مجھے نہیں لگتا پھر ہم بھی یہودیوں عیسائیوں سے کوئی کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، دین حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔